الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یاسین آیت نمبر 30 سے تلاوت کریں گے اور پھر ان آیات کی جو مضامین ہیں ان سے گفتگو کریں گے۔ آیت نمبر 30 سورہ یاسین 527 سے یا حسرتاً علی الجبال یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسرتاً علی الجبال ما یأتیہم من رسول الا قالوا به یستہزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا طميا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا قرآن اکرم یہ حرف کتاب یا حرف کتاب ہے، حرف نظامی سے کہتے ہیں یا ہے، اور یہ جو حسرتاً کے بعد میں تنوین آ رہی ہے اصل میں یہ قائم مقام ہے نا سے، یا حسرتنا یا حسرتنا ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ وہاں حالت کی بات علافات اور حال کی بات کے اندر جو حل ہے یہ بھی قائم مقام مضاف الیہ یعنی علا کی بات ہے نا، یعنی افسوس کا مقام ہے، مقام افسوس ہے ان کے لیے ہمارے بندوں کے۔ کس بات کے حوالے سے افسوس ہے؟ تعصب ہے، ندامت ہے۔ وہ تعصب یہ ہے کہ ما یاتیہم من رسول، ما بے مضارع یاتی پر ما یاتی نہیں آتا ان کے پاس، یعنی بندوں کے پاس نہیں آتا من رسول، کوئی بھی رسول بندوں کے پاس نہیں آیا ان مگر قانون کے ہی تھے وہ بندے، قانون کے اندر جو ضمیر حکم ہے وہ بندے، اور بہی کے اندر جو ضمیر ہی ہے اس سے مراد رسول، مگر تھے وہ اس رسول کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یستہزئون، استہزاء کرتے تھے۔ استہزاء کا اصل معنی رکھا عام طور پر ہم کرتے ہیں مذاق کرتے تھے، لیکن یہ حاضہ زا حمزہ اور بعضوں نے اس کو حاضہ وا لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے، اس کو حاضہ وا جنہوں نے قرار کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ یہ حاضہ جو حضوری ہے حاضہ حمزہ کے ساتھ، حاضہ یہ کا اصل معنی ہے کسی کو حقیر گردانا، کسی کو قدر و قیمت میں چھوٹا قرار دینا، اور جو قدر و قیمت میں چھوٹا ہوگا اسی کے ساتھ مذاق کیا جائے گا، یعنی مذاق پڑھ کے ساتھ انسان نہیں کرتا بلکہ کاؤنٹر پارٹ یا مدد مقابل کے ساتھ بھی نہیں کرتا، فروکر کے ساتھ مدیہ کے ساتھ انسان مذاق کرتا ہے، ٹھگا کرتا ہے، اسے مقام سے گراتا ہے۔ فرمایا کہ افسوس ہے بندوں کے لیے کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر اس رسول کو اس کے مقام اور مرتبے
سے پروتب گردانتے ہوئے اس کے ساتھ مذاق رکھا یہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ چونکہ طرز عمل مکہ والے بھی اختیار کر رہے تھے، مکہ والوں کا بھی یہ طرز عمل تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس لیے فرمایا علم لم آمن کیا، لم جو ہے یہ فعل مضارع یرا پر داخل ہو رہا ہے، اور رعا یرعا اس کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے رکھا محترم، اور اس کا معنی رائے رکھنا، رؤیت دیکھنا، عربوں کے ہاں آنکھوں کا دیکھنا اور دل اور دماغ کا دیکھنا۔ اگر آنکھوں کا دیکھنا ہو تو وہ معنی نظر ہے، بصر ہے، اور اگر غلط بھی ہو تو جسے ہم کہتے ہیں اوپینین رائے، یعنی قلب کا غور و فکر۔ تو یہاں مراد دوسرا ہے، کیا انہوں نے غور و خوض نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا؟ کم اہلکنا، کام یہ بہتیرے کے معنی میں، کتنے ہی، بہت سے۔ یہ کام دو طرح آتا ہے، یا استفہامیہ ہوتا ہے یا خبریہ ہوتا ہے۔ اب استفہامیہ تو ہوتا ہے کتنے، مثلا ہم کہیں کم کتاباں عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں، اور اگر یہ ہو کام خبریہ بہت سی، تو وہ کہیں گے کم من کتاب عندی، میرے پاس تو بے شمار کتابیں، کتنی ہی کتابیں۔ تو یہ جو من آ رہا ہے من القرون، یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام خبریہ ہے، بہتر بہت سے، کم وعدتنا کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون، قرن کی جمع ہے، قرن جو ہے اس کا مطلب یہ کہتے ہیں ایج، ایپل، ایران، دور، ادوار، یعنی قومی نہیں بلکہ ایک ایک دور میں، ایک ایک ایج میں، پیریڈ میں، اثر، ہم اثر، جس طرح آج یورپ کا غلبہ ہے تو یہ عہد یورپ، اس سے پہلے مثلا عہد مسلمین، عہد نصارہ، تو کتنی ہی تہذیبیں، ثقافتیں، بہترین تہذیبیں، ثقافتیں، قومیں تھیں، تو ان کو ہم نے مٹا دیا، اور فرمایا انہم الیہم راجعون، اور جب ایک دفعہ قومیں تہذیبیں مٹ جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، خاص طور پر طبی طور پر جب موت آ جاتی ہے تو اب پھر ان کو واپس لوٹنے کا موقع نہیں ملتا، یعنی ایک ہی دفعہ یہ چانس ہے حیات عرضی کا، اب موت آ گئی تو موت کے بعد اب واپسی تو ہے ہی نہیں، اب تو جو قدم بھی اٹھے گا یوم الحساب بھی ہے، قیامت بھی ہے، حساب کتاب، واپسی تو اب ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ جو اس طرح وفات پا جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جن کو پکڑ لیا جاتا ہے، دیکھتے نہیں کہ وہ واپس نہیں آیا کرتے، لایا جب وہ لوٹتے نہیں ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور وہی وہ موت ان کی آتی ہے تو موت کے بعد وہ سب کے ساتھ ہمارے ہاں ان کو پیش کیا جانا ہے، اور سب کے ساتھ جمیعون، سب کے ساتھ لدینا ہمارے ہاں، محضرون، محضرون یہ اس میں مفعول ہے باب افعال سے، کہ سب کے ساتھ ہمارے ہاں پیش کیے جانے والے ہیں، یعنی وہ وقت آنے والا ہے کہ ان سب کی اجتماعی طور پر انجام کا ہمارے حضور میں پیشی ہوگی۔ اور یہ جو قوموں کا موت و حیات کا نظام ہے، آگے اس کی ایک تشبیہ فرمایا وہ آیت اللہ ہو، اور یہ جو قوموں کا عروج و زوال ہے، موت ہے، زندگی ہے، فرمایا نشان ہے ان کے لیے زمین، یعنی حیات بعد الموت کے لیے بھی اور قوموں کے عروج و زوال کے لیے بھی فرمایا کہ ایک نشان ہے۔ نشان کیا ہے؟ الگ زمین المیتہ مردہ، کہ زمین ایک چرکل میدان مردہ زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا پانی بارش کا برستا ہے، اور وہ زمین جو ہے جو بظاہر مردہ چٹیل ناکارہ، بالکل کوئی اس پہ آب ہو گیا تھا، کوئی نشان نہ تھا، احییناہا، ہم اسے پانی کے ذریعے، بارش کے حیات نو عطا کر دیتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور نکالا ہم نے اس زمین سے حبًّا، یہ کھیتی باڑی، چارہ، جی جتنی سبزیاں، ہریالی، اب کے اندر دانا، اللہ،
سبزیاں، یعنی زمین سے جتنی بھی وہ دانے، غلہ، اناج، پھل پھول نکلتے ہیں فمن ہویا، اور وہ جو غلے اناج نکلتے ہیں زمین میں سے، ان میں سے کچھ وہ ہیں چیزیں کہ جن کو یہ کھاتے ہیں، کچھ کو جانور کھاتے ہیں، کچھ ان کے کھانے کے لیے ہیں اور کچھ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اور فرمایا وجعلنا فیہا جنات، اور ہم صرف زمین میں کوئی ایک ٹکڑا ایسا نہیں کہ جس کو خاص طور پر زندہ کرتے ہوں، بلکہ ہم اسی پانی سے بنائے ہم نے اس زمین میں باغات، جنات باغات، من نخیل وعناب، کھجوروں کے اور انگور، کھجوریں اور انگور یہاں مثال کے طور پر، کیونکہ عرب سوسائٹی کے اندر کھجور اور انگور مراد کے طرح طرح کے، ہر طرح کے پھل پھول غلے اناج یہ ہم پیدا کرتے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور صرف مسئلہ بارش ہی کا نہیں ہے، فرمایا بارشوں سے ہٹ کر ہم نے جاری کر رکھے، فجرنا فجر کی وجہ تفجیر جاری کرنا، اور جاری کیا ہم نے اس زمین کیا زندہ زمین، اور زمین بھی جاری کیے ہم نے کیا عیون، عین کی جمع چشم، یعنی زمین میں بارشی کا نظام نہیں ہے، مزید برآں یہ کہ اس میں جگہ جگہ پہاڑوں کے اندر ہم نے چشمے رکھے، اور ان چشموں سے آگے ندیاں دریا نالے بہ نکلتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس پانی کے نتائج و ثمرات کے طور پر جو چیزیں نکلتی ہیں انسان ان کو کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ جو کچھ ہریالی، سبزہ، غلہ، اناج، بارش، چشمے، جو کچھ یہ ہے یہ ان کے ہاتھوں کا پیدا کرتا نہیں ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ، اور نہیں کیا، نہیں عمل میں لایا، نہیں وجود عطا کیا ان تمام چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے، یعنی یہ سب کچھ خالق و مالک کا عطا، یہ عطیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جو اس نے انسان کی روزی کے لیے طرح طرح کے ساز و سامان اپنے فضل و کرم سے، بارشیں، چشمے اور زمین کی زرخیزی اور طرح طرح کی نباتات، یہ جو کچھ ہے، فرمایا کہ افلا یشکرون، یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ انسان کو مل رہا ہے بلا مفت مل رہا ہے، مفت مل رہا ہے، بس انسان کو چاہیے یا انہیں چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہوں۔ افلا یشکرون، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اس خالق و مالک کے شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ اب اس میں رفتہ محترم یہ جو یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہاں ایک قرآن نے جو تصور دیا ہے عذاب کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتے، یعنی جس طرح مادر مہربان یا باپ شفیق وہ بچے کی نالائکی پر، شرارتوں پر اسے سزا دیتا، لیکن سزا دینا اس کی چاہت نہیں ہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ روتا ہے، دل میں اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، بچے کو شاگرد کو تنبیہ کر کے سرزنش کر کے یا سزا دے کر یا اس کے اوپر پابندیاں لگا کر، یعنی یہ تمام چیزیں تو اس کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا حسرت علی، کتنے افسوس کا مقام ہے بندوں کے لیے جو اپنے لیے عذاب کا جو ہے نا وہ سامان کرتے ہیں۔ اس ضمن میں رفتہ محترم ایک تو مقام ہم دیکھتے ہیں، یہ سورہ جو ہے النساء، اس میں آیت 147 میں یہ صفحہ ہے 122، صفحہ 122 آیت 147 عجیب الفاظ ہیں، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم،
کیا بناتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، کیا پاتا ہے، واٹ یہ چیز کیا حاصل کرتا ہے اللہ، یعنی اللہ کو کیا حاصل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں بے عذاب کو تمہیں عذاب دے، یعنی اقوام عالم میں یا مذاہب کا تصور یہ تھا کہ اللہ کا عذاب دینا، عذاب دیتا ہے جس طرح ہندوؤں کے دیوتا ہے اور بھی مذاہب کے ہندو، یعنی انسان کو عذاب دیتے ہیں، اس سے خون اور نذرانے وصول کرتے ہیں اور طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں بھیج کر خوش ہوتے ہیں، انتقام پرور اور مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہونے والے دیوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا بنتا ہے، کیا حاصل کرتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے اللہ کو بے عذابکم، تمہارے عذاب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں خواہ عذاب دے، عذاب دینا تو اللہ کی مجبوری ہے یا ضرورت ہے، لازم ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ اور آگے فرمایا ان شکرتم وآمنتم، یعنی اگر تم شکر اور عمل کا رویہ اختیار کرو تو کبھی تم پر عذاب آئے نا۔ عذاب جب بھی آتا ہے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی، وہ مادی نعمتیں ہو یا معنوی، جب ان کا شکر کا معنی ہے اپریسیشن، شکر کا معنی ہے صحیح اور بھرپور استعمال، تو اگر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، قاعدے قانون کے تحت استعمال کریں، اللہ کی ٹھہرائی ہوئی اقدار کے مطابق استعمال کریں تو عذاب مت آئے۔ کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دیا جائے؟ اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو اور امن تمہارا مطلوب ہو۔ اور آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو ہے ہی شاکر۔ یہاں شاکر کا معنی یہ نہیں کہ اللہ بندوں کا شکر گزار ہے، بلکہ مراد یہاں پر یہ ہے تمہاری جدوجہد کو فروٹفل بنانے والا، یعنی اللہ کا شکر کیا ہے؟ انسان کا جو قوانین الہیہ کے ماتحت جدوجہد کرنا ہے، اس جدوجہد کو فروٹفل کرنا۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری جدوجہد فروٹفل ہو، نتیجہ خیز ہو۔ اسی کو 76-22 میں فرمایا یہ جنت کیا ہے؟ ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی صحیح کو کیا کرتے ہیں؟ مشکور کرتے، اس کا شکر کرتے، کیا فروٹفل جدوجہد، اور علیمہ وہ جو یہ فیصلے کرتے ہیں بر بنائے علم کا۔ اسی ضمن میں رکن محترم میں اور قرآن کے تصورات کی وضاحت کے لیے ایک مقام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ 42-30 582 صفحہ ہے، مذہب کا تصور اور دین کا تصور، قرآن کا تصور، کلام الہی کا تصور، اس کا جو فرق ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ 582 صفحہ آیت نمبر 30 سورہ شورى، 582 صفحہ سورہ شورى۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، ضابطہ دیکھیں کتنا اٹل بیان فرمایا جا رہا ہے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، جو پہنچتی ہے تمہیں من مصیبت، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مادی مصیبت ہو، معنوی مصیبت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، فرد کی ہو جماعت کی ہو، جسمانی ہو روحانی ہو، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ما اصابکم، جو کچھ کہ تمہیں پہنچے من مصیبت، کوئی بھی مصیبت، یعنی یہاں مصیبت نکرہ پر من داخل کر دی ہے، یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے، ہر مصیبت، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک محکم ضابطہ بیان کر دیا ہے۔ کیا بیان فرمایا ہے کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ کیا ہوتا ہے رکن محترم؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت بھی انسانی دنیا میں آتی ہے
میرے اور آپ کے دائرے میں آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ کسب ہوتا ہے، کمائی ہوتی ہے، وہ کمائی ہے، جدوجہد ہے، کس کی؟ ایدیکم، تمہارے ہاتھ۔ یعنی جو مصیبت بھی ہے رفقہ محترم انفرادی اور اجتماعی دائرے میں، وہ مصیبت دراصل اللہ کی طرف سے اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ مصیبت بھیجنا چاہتے، ہر مصیبت کا سبب ہے ہمارے ہاتھوں، یعنی ہمارے حکمران، ہمارے بھائی بہن، ہمارا اجتماعی نظام، یہ سارے کے سارے مسائل و آرام ہمارا کسب ہے، فرد کا، جماعت کا، محکوموں کا، حاکموں کا۔ اور مزید اللہ کا فضل دیکھیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ یعفو عن کثیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو مصیبت بھی بننے نہیں دیتے فوراً۔ کوئی مصیبت دفعتاً واحدہ مصیبت نہیں بنتی، مصیبت کو رائبہ ہونے کے لیے ایک ٹائم چاہیے لمبا۔ وہ ٹائم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں توبہ اور انابت کر کے مصیبت کو راحت میں تبدیل کر دیں، یعنی ببول کا بیج، کیکر کا بیج، ہنزل جو بھی ہے، وہ دفعتاً واحدہ جو ہے وہ میچور نہیں ہوتا، دفعتاً واحدہ رائبہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ایک دفعہ مجھ سے آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس غلط فیصلے کے کانسیکوینسز جو ہیں، نتائج و ثمرات جو ہیں، وہ فوراً پیدا، بلکہ ہر فیصلے کے بعد اس کو رائبہ ہونے کے لیے قانون ہے امہال، تدریج، استدراک۔ وہ چیز آہستہ آہستہ رائبہ ہوتی ہے۔ تو اگر کسی وقت آپ نے زمین میں غلط بیج ڈال دیا ہے تو آپ اس کے نتیجہ خیز ہونے کا ایک لمبا ٹائم ہے، اس کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم دیتی ہے، لیکن جب وہ بھی کراس ہو جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت جو ہے وہ مصیبت بنتی ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ نہیں کہ وہ ہمیں عذاب دے، اور کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ جو ہمارے انفرادی یا اجتماعی اعمال کا نتیجہ نہ ہو، اور کوئی مصیبت ایسی نہیں جو دفعتاً واحدہ مصیبت بن جائے، بلکہ ہر مصیبت اپنے پیچھے ایک ٹائم پیریڈ رکھتی ہے۔ ہاں جی، وہ ایک باؤنڈری ہے، لائن ہے، وہ کراس کرتی ہے، خاص حد پر جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے لیے موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے غلط فیصلوں کی اصلاح کر لیں، ریکٹیفائی کر لیں، اور برے نتائج و ثمرات سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس کے بعد بھی ارشاد فرمایا رفقائے محترم کے ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، اس ضمن میں دوسروں کو تو چھوڑیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات سے گزرنا پڑا وہ حالات تو بہت سے ہیں رفقائے محترم، لیکن میں ایک ہی حوالے پر اس وقت اکتفا کروں گا، اور اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا کام کرنا اس دور میں بھی آسان نہ تھا اور آج بھی ہوئی صورتحال۔ مثلاً 434 صفحے کی آخری، یہ غالباً سطر ہوگی، 434 صفحہ آخری، سورہ الفرقان، آیت نمبر 41، آیت نمبر 41۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اندازہ کریں نبی صادق، نبی امین، عرب معاشرے میں، مکے میں صادق، امین، مکرم، محترم، ہر چیز ان کے پاس، لیکن مجرد اللہ کی توحید بیان کرنے سے جو کلیش شروع ہوا، اس کلیش کا نتیجہ یہ نکلا رکھتا ہے محترم، وَإِذَا رَأَوْكَ، یہ ایزا ماضی پر آ جائے تو یہ استمرار اور دوام کا فائدہ دے گا، اور جب کبھی وہ دیکھتے ہیں، وہ ایزا، اور جب کبھی رہو دیکھتے ہیں وہ کا آپ کو، یعنی جب کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں رفقائے محترم؟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو کیا ہوتا ہے؟ جو ہی وہ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے ساتھ ہی
کیا شروع کرتے ہیں؟ وضو. ہاذا آ اور ہاذا وا، یعنی ہلکا سمجھدار کسی کو کان کا، تشریح کا، ٹھٹھے کا، مخول کا موضوع بنانا، تو جو ہی وہ آپ کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے ساتھ ہی آپ سے ٹھٹھا، دل لگی، مخول، کان و تشریح وہ شروع کر دیتے. اور کان و تشریح اور ٹھٹھا اور مخول بھی رفتہ محترم کس حد تک قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ٹھٹھا اور مخول بھی براہ راست نہیں کرتے. یعنی آپ کو مکہ والے ٹھٹھا اور مخول کا بھی براہ راست آبجیکٹ یا موضوع نہیں بناتے. یا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، یعنی یوں نہیں کہتے ابعثک اللہ رسولہ کہ آؤ تو صحیح بھائی بتاؤ کیا تمہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجے. یعنی آپ کو خطاب نہیں کر رہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہو شخص ادھر آ، تو سمجھتا ہے کہ تو رسول ہے، بجائے اس کے کہ مخاطب بنا کر آپ کے ساتھ مذاق کریں. ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یعنی گزر رہے ہیں اور گزرنے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں، پھپتیاں کسے دیتے ہوئے یہ ساتھ جو جا رہے ہیں، یہ جو جا رہا ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے جس طرح یہ بڑا علامہ ہے، یہ بڑا فن کا، یہ بڑا ایسا اور ایسا ہے، اس کی ایسی، یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو کہتا ہے قرآن احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، یعنی طنز اور استہزاء کا بھی براہ راست مذاق موضوع نہیں بنایا، بلکہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھو تو صحیح یہ شخص کیا بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے اس کو اللہ نے رسول کے طور پر. اور آگے رفتہ محترم ایک بڑی اہم نفسیاتی حقیقت سے ہمیں اللہ آگاہ کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس بات کو سمجھو کہ فریق ثانی طنز اور استہزاء پر قابو کرتا ہے. یعنی اگر آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے اور باتیں دلائل و بینات کے حوالے سے، تو اچانک اگر تم دیکھو کہ دوسرا شخص گالی گلوچ پر آ گیا، برا بھلا کہنے پر آ گیا، کان و تشریح پر آ گیا، تو ایسا کیوں ہوتا؟ کان و تشریح، طنز اور استہزاء کب ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رفتہ محترم کان و تشریح پہ جو فریق اتر آئے نا، سمجھو کہ اندر سے وہ ڈیفیٹڈ ہے، اندر سے وہ کھوکھلا ہے، اندر سے وہ شکست خوردہ ہے. کیا قرآن کہتا ہے ان قعدا لا یضلنا عن آلہتنا، وہ طنز اور استہزاء کیوں کرتے تھے؟ براہ راست کتاب کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے وہ مانتے تھے بالکل قریب ہے، اٹ از کوائٹ پاسبل، یہ بالکل ممکن ہے. ان قعدا، قعدہ یہ قعدہ کا معنی ہوتا ہے ممکن ہونا. ان قعدہ یہ بات کلی طور پر تسلیم شدہ ہے. کیا تسلیم شدہ ہے؟ یہ تسلیم شدہ ہے لا یضلنا عن آلہتنا، کہ اگر ہم اس کے ساتھ بات کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، گفتگو کریں گے، کنورسیشن کریں گے، تو یہ ہمیں ہمارے ٹھاکروں سے، مجاوروں سے، حاجت رواں مشکل کشاؤں سے یقیناً بہکا دے گا، ڈیریل کر دے گا، ڈگمگا دے گا. یعنی دلائل کی جو طاقت ہے، دلائل کی جو طاقت ہے، اندر سے وہ اس کے گھائل اور قائل ہیں. وہ جانتے ہیں کہ دلائل سے تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو جہاں دلائل ختم ہوتے ہیں رفتہ محترم، وہاں سے طنز اور استہزاء کا دور شروع ہوتا ہے. گویا طنز اور استہزاء کسی فرد کا وہ اختیار ہے کہ جس کے سائے میں یا جس کے حوالے سے وہ اپنے دلائل کی یا موقف کی کمزوری کو چھپانا چاہتا ہے. جہاں دلائل کا ہتھیار ختم، طنز اور استہزاء کا آغاز. ان کا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، اور آگے کہا لولا ان صبرنا علیہا، کہ دلائل کمزور ہیں تو کیا ہوا، ہم کوئی ایسے ہی باتوں میں آ جانے والے بات جسے ہم کہتے ہیں کچی گولیاں کھیلنے والے، کیا ہم کوئی سادہ نہ ہوئے، کیا ہم کوئی ضعیف کو لے کر آ جائیں،
کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی ہم باتیں سنیں اور اپنے باپ دادا کا فکر اور عقیدہ چھوڑ دیں؟ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. لولا ان صبرنا علیہا، ہم تو اپنے باپ دادا کے موقع پر ڈٹ مریں گے. یعنی اگر ہم اپنے باپ دادا کے موقع پر مضبوطی کے ساتھ جمنے والے نہ ہوتے، یعنی ہر طرف اگر ہم اپنی ہٹ کے پکے نہ ہوتے، تو یہ تو بھائی رسول جو ہے یہ تو قریب تھا کہ ہمیں ہمارے موقف سے، ہمیں ہمارا جو نقطہ نظر ہے، مسلک ہے، اس سے ہمیں بدرا کر. لولا ان صبرنا علیہا، فرمایا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ السَّبِيلَ. فرمایا تھوڑا عرصہ ان کو اسی طرح چلنے دو، اور جن حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں اور ٹھاکروں پر یہ سہارا کیے ہوئے ہیں، فرمایا جان جائیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ یہ باپ دادا کے غلط راستے پر چلنا منزل تک پہنچانے والا ہے یا تباہ و برباد. یہ تو طنز اور استہزاء کی مقام نبوت کے حوالے سے دعوت اللہ، دعوت قرآن، اس کا کام کرنے میں کن حالات سے گزرنا پڑا. یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکہ میں حال، اور جو آپ پر ایمان لائے ان کا کیا حال، اور ہمارے لیے کیا نمونہ. اس ضمن میں رکھتا ہے محترم ہم 407 صفحے پر 407 صفحے پر 2 آیات، آیت نمبر 71 اور 72 سورہ الحج. فرمایا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور محکومیت اختیار کر رکھی ہے انہوں نے. عبادت کو مانا محکومیت، اور محکومیت اختیار کر رکھی ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ ان شخصیتوں کی، عقائد کی، اعمال کی. لم ينزل به سلطانا، کہ نہیں نازل کی اس کے حوالے سے اللہ نے کوئی سند، اتھارٹی. یعنی اللہ کا دین اللہ کی سند پر ہے، اللہ کی اتھارٹی پر ہے. اور اللہ کی اتھارٹی کیا ہے؟ اس کا قرآن. ہر وہ چیز جس کی جڑ اور اساس اور بنیاد کلام الہی میں نہیں ہے، اس کو دین ماننا، دین بنانا، دین کے طور پر اسے پکڑنا، یہ شرک ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 33. یعنی جس کی جڑ، سند، اساس کلام الہی میں نہ ہو، اسے دین کے طور پر ماننا، منوانا، یہ شرک ہے. تو فرمایا کہ عبادت اختیار کر رکھی ہے، محکومیت اختیار کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان شخصیات کی، عقائد کی، اعمال کی، کہ نہیں نازل کی اس اللہ نے دین میں ان کے حوالے سے کوئی سند، اتھارٹی، سلطان. وما، فرمایا لیس لہم بہ علم، اور معبودیت، محکومیت اختیار کر رکھی ہے انہوں نے ان کی کہ جن کے باب میں ان کے پاس حال علم نہیں ہے. علم قرآن، علم وحی، علم کلام، اللہ کے کلام کی بنیاد پر یہ نہیں کر رہے، بلکہ ظن ہے، تخمین ہے، گمان ہے، اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں. وما للظالمین من نصیر، اور جب ان کی پکڑ ہوگی، واقعے کا حساب کتاب کا وقت آئے گا، تو ان ظالموں کو، مشرکین کو کوئی بچانے والا، مدد دینے والا، سپورٹ کرنے والا نہ ہوگا. یہ مکے میں منادی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کی جانب سے.
اب اس کا رد عمل، ریئیکشن کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں، تتلا فعل مجہول، علیہم یہ چاہیں یا نہ چاہیں، اور خاص طور پر یہاں آیات سے مراد آیات توحید، یعنی مشرکین اس سے تو چڑھتے نہیں ہیں کہ آپ سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں، یہ ان اخلاقیات میں تو کوئی اختلاف نہیں، عام طور پر اختلاف سارا مسئلہ توحید میں ہے۔ تو جب ان کے سامنے توحید الہی کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، کیسی آیتیں؟ اس کا محترم بینات، دو واضح کلیئر کٹ، جن میں کوئی ابہام نہیں ہے، ایمبیگوٹی نہیں ہے، کلیئر کٹ دو واضح۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا محترم قرآن کیا کہتا ہے؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا منکر، تو اے رسول، اے داعی قرآن، اے قرآن کے طالب، پہچانتا ہے تو جان لیتا ہے، تعرف نظر آنے لگتا ہے تجھے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے تو، فی وجوہ، فی میں نہ میں، وجوہ وجہ چہرہ، تو کچھ چہرے ہیں کہ جن چہروں پر آپ پہچاننے لگتے ہیں۔ یہ کن کے چہرے ہیں؟ الذین کفروا، کافر، اور قرآن حکیم میں کفر شرک بھی ہے، نفاق بھی ہے، ایمان کے ساتھ ظلم، شرک۔ تو جو مشرکین ہیں جن کے چہروں پہ آپ کو نظر آنے لگتا ہے آیات توحید جب آپ بیان کرتے ہیں، کیا نظر آنے لگتا ہے؟ اور اس کا محترم المنکر، ناپسندیدگی، ناخوشگواری، یعنی ان کے چہروں کے سامنے آپ آیات توحید پیش کریں، آیات توحید کو سن کر ان کے چہرے بگڑنے لگتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب غیر اللہ کی کرامتیں، فضائل، کاروبار میں شرکت اللہ کے ساتھ آ جائے بیان، تو داد دینے لگتے ہیں، چہرے کھل جاتے ہیں خوشی سے، گویا کہ بےتاب۔ تو فرمایا کہ چہروں پر تمہیں نحوست، مکروہ خاطر، ناپسندیدگی نظر آئے گی۔ اور آگے رخ کا محترم مکی ماحول میں قرآن کا جو پیش کرنا تھا، اور آج بھی صورتحال اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اس کا محترم یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیات، یقادون قریب ہو جاتا، یعنی نوبت جہاں تک آن پہنچتی ہے، یقادون یہ وہاں کا ان قاعدہ لا یضلون عن آلہتنا، اور یہاں یقادون کفار کے لیے قریب ہوتا ہے کہ یہ جو مشرک ہیں وہ کیا کریں؟ رفقۂ محترم یسطو، یہ ہے سین کو واو، ساتا وا، ستا یسطو کا معنی اصل ہوتا ہے شیر کا شکار پر چڑھ دوڑنا، شیر کا شکار پر چڑھ دوڑنا، شیر کا شکار پر حملہ ہو جانا، یا جس طرح کہ بھوکا شیر بھیڑ، بکری، دمبا جو سامنے آئے گرجتا ہے، اڑاتا ہے، چڑھائی کر دیتا ہے، اور اس کا ایک پیش ہی ڈھیلا کر دیتا ہے۔ تو مایا کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ اس طرح چڑھائی کر دیتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں۔
جس طرح بھوکا شیر شکار پر لپکتا ہے، دوڑتا ہے، حملہ کرتا ہے، اسی طرح اگر ان کا بس چلتا ہے تو یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں شیر کی طرف ان پر بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان کے اوپر ان کے ساتھ کہ جو پیش کرتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیت، اور آیات سے مراد آیات توحید، یعنی آیات توحید کو پیش کرنا مشرکانہ ماحول میں ایسا ہی ہے رخ محترم جس طرح بھوکے شیر کے سامنے اپنے آپ کو لاکھ رکھا۔ اس دور میں بھی یہ تھا، آج بھی یہی ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ انسانی کلاموں کی آمیزش کرتے، اللہ کے احکام جیسے انسانوں کے احکام بناتے، قرآن حکیم نے اسے کہا ما لم ينزل به سلطان، تو یہ جو شرک ہے تو جب ان کے سامنے ایسی آیتیں پیش کریں کہ جن میں اللہ کی توحید اور کلام الہی کا ہر طرح کی شراکت سے مافوق ہونا ہے، یہ جب بیان کیا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں جس طرح بھوکا شیر شکار۔ تو ان سے کہو أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارِ، ہے آج ان لوگوں کو اچھا دوڑنے والوں جو تمہیں آیات توحید دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آنے والے انجام سے آگاہ کر رہے ہیں، ان سے کہو کیا میں خبردار نہ کروں تمہیں اس جو شیر کا شکار ہے رخ محترم، وہ کیا ہے؟ شیر کیا کرے گا؟ یہی ہے نا کہ ہمارے اوپر چڑھائی کر کے ہمارے جسم کا ایک پیج ختم کر دے گا، آخر کار ہمارا جسم ختم ہوگا، مر جائیں گے، یہی ہے نا۔ لیکن اس سے حیات ابدی کا تو راستہ کھلے گا، یعنی ایک تو رخ محترم وہ مرض ہے، کینسر ہے، آخر کار تو کیا ہے؟ جسم ہی ختم ہوگا، ہماری روح اور ذات تک تو اس کی رسائی نہیں ہے۔ لیکن شرک وہ کینسر ہے رخ محترم کہ شرک کے کینسر سے حیات دنیا اور حیات آخرہ دونوں کا، حیات ابدی سے معرومی۔ تو آج ہمارے پاس کینسر کے لیے تو ہسپتال ہم بنانے کے لیے اور مادی امراض سے بچانے کے لیے تو ہمارے پاس توغدو ہے، فزیشنز ہیں، ہسپتال ہیں، لیکن یہ توحید کی ضد میں جو شرک کا کینسر رخ محترم عقائد میں، اعمال میں، تو اس کے بارے میں آواز پیدا کرنا، منادی، خبرداری، اویئرنیس، یعنی ہر طرح کے فضائل، نماز کے فضائل موجود، صدقات کے فضائل موجود، روزے کے فضائل موجود، تبلیغ کے فضائل موجود، لیکن کس چیز کے فضائل نہیں ہے رخ محترم نصاب میں؟ فضائل توحید، فضائل توحید میں کتاب نہیں ملتی، مفاسد شرک پر بات نہیں ہوگی، براہ راست توحید اور شرک کا موضوع زیر بحث نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ چھوڑا تو بتاؤ تو میں خبردار کروں میں اس کا انجام کیا ہوگا، جو اس شیر کے شکار کرنے سے کئی زیادہ خطرناک، النار، جہنم کی آگ، اور وعدہ کر رکھا ہے اس جہنم کی آگ کا اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کے ساتھ، اور وہ کوئی سیرگاہ نہیں ہے، بئس المصیر، بہت برا ہے وہاں پر گزرگاہ ہونا، اور انجام آخر کا ٹھکانہ ہی وہ ہو، یعنی 2-4 گھنٹے بھی اگر کسی ایسے پڑاؤ پر انسان کو رکنا پڑ جائے تو وہ قابل برداشت نہیں، اور ابدی ٹھکانہ جہنم کیسے قابل برداشت ہو۔ اس ضمن میں رخ محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو یہ صورت احوال سے دوچار ہونا پڑا، ایک تو یہ شیر والی کیفیات، اور اس ضمن میں ایک سوشل ابتلا ہے، سوشل انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی مشکل ہے، اور آج ہمارے لیے بھی وہ سچویشن بالفعل موجود ہے۔
اس ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ مریم یہ 376 صفحہ آیت نمبر 73-74 سورہ مریم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پیش کی جاتی ہیں ان کے سامنے کیا پیش کی جاتی ہے رفقائے محترم؟ آیاتنا، ہماری آیات، بینات، تو واضح کلیئر کٹ. اور یہ زیادہ تر ان آیات کا اطلاق آیات توحید ہے. تو جب اس طرح کی آیات توحید ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو آگے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہنے لگتے ہیں وہ جو کافر ہیں، کافر سے مراد اللہ کے وجود کا انکار نہیں. مشرکین مکہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے، وہ حج کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، ان کے تلبیہ میں یہ الفاظ تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ کہتے تھے، حج کرتے تھے، خیر کے کام کرتے تھے، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا چیمپئن سمجھتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کا کوئی شریک نہیں. لیکن آگے قلہ ہے اللہ، ہاں کچھ شخصیات ہیں. کیسی شخصیات رفقائے محترم؟ اللہ، ہاں کچھ اللہ کے بندے ہیں. کیسے بندے ہیں؟ تَمْلِكُهُمْ وَمَا مَلَكَ، آپ نے اپنے کچھ مالکانہ اختیارات ان کو دے رکھے ہیں. کیا معنی ہوا؟ ڈیلیگیشنز آف پاورز، ڈیلیگیٹڈ پاورز، کہ کچھ آپ نے اپنے اختیارات اپنے ان مقبول اور محبوب بندوں کو دے رکھے ہیں. کاملے کو ہو، آپ اصل مالک ہیں، آپ اصل مالک ہیں. وہ ماں مالک، وہ کسی چیز کے اصل مالک نہیں، یعنی اصل مالک الملک اللہ جن کو مانتے تھے. اور یہ اختیارات کیا تھے؟ عطائی تھے. عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو. یہ رزق، ان کے ہاں جائیں گے تو رزق ملے گا، ان کے ہاں جائیں گے تو اولاد ملے گی، ان کے ہاں جائیں گے تو کاروبار میں برکت ہوگی، ان کے ہاں جائیں گے تو یہ خوشحالی ہوگی، ان کے ہاں، یعنی انہوں نے ان اختیارات کو اللہ ہی کی طرف سے، اور اب ان کا، ہماری تو ان کا اور تمہاری اللہ کا. یہ تھا وہ مسئلہ. تو قرآن کہتا ہے کہنے لگتے ہیں کافر، کافر سے مراد مشرک ہے. آگے آیا للذین آمنوا، قرآن میں جہاں بھی آمن آئے گا یہ ضابطہ ہے، وہ مقام مدح، آمنو مدح کے مقام پر ہو، وہاں دو سے تیسرا مفہوم نہیں ہوگا. ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہوگا، اور ایمان سے مراد ایمان بالتوحید ہو، کیونکہ وہ ایمان جو شرک کے ساتھ ہے، نفاق کے ساتھ ہے، وہ تو نجات کا باعث نہیں بنے گا. سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں ایمان سے مراد ایمان بالقرآن، اور سورہ یوسف آیت 106 ایمان سے مراد توحید. جہاں بھی مدح کے مقام پر آئے گا قرآن میں ایمان، بس یہی ایمان ہے. یعنی کہیں ایمان شرک کے مقابلے میں، نفاق کے مقابلے میں، اور کہیں ایمان سے مراد باپ دادا کی روایات کے مقابلے میں اللہ کے آخری ابدی کلام کو امام مان، اس پر ایمان لانا. تو جو مشرک ہیں وہ کہنے لگتے ہیں موحدین، کیا کہنے لگتے ہیں رفقائے محترم؟ یہ بھی 1400 سال پرانا نقشہ ہے، اور آج بھی مشاہدہ اس کا کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے. کیا وہ یوں کہتے تھے رفقائے محترم، ای الفریقین خیر مقاما، تم کہتے ہو کہ ہم مشرک ہیں،
ہم مشرک ہیں اور تم موحد ہو، تو آؤ ہم یہ دیکھیں کہ کس فریق کی مجلس، کس فریق کا جلسہ، کس فریق کی جو نشست گاہ ہے، یعنی تم بھی خطاب کرتے ہو قرآن کا اور ہمارے دارالندوہ میں بھی بیان ہوتا ہے، تو آؤ دیکھو کون سی مجلس جو ہے ایل الفریقین، یعنی فریقنا و فریقکم، ہمارا جتھا گروہ اور تمہارا جتھا اور گروہ، ایک میں سے کون سا ہے کیا خیر مقام، مقام اسٹیٹس، منصب، پوزیشن، تو ان میں سے کون سا گروہ ہے جس کا اسٹیٹس کو، منصب، سوشل پوزیشن، اکنامک بیک گراؤنڈ زیادہ بیٹر، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مشرک ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پاس کوٹیاں ہیں، کارخانے ہیں، اولاد ہے، ریل پیل ہے دولت کی، اور تم توحید والے ہو تو غلام ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں۔ حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ رسول کے سلام کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا، طنز ہے، مذاق ہے، استہزاء ہے، پتھر ہے، یعنی رسول انت حل بهذا البلد، مکہ میں آپ مباح ختم ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی سیفٹی سیکیورٹی، سوشل سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے، جو چاہے آپ کی پگڑی اچھال دے اور جو چاہے آپ کے خلاف زبان خط دراز کرے اور جو چاہے آپ پر پتھر برسائے، کوئی اس کا محاسبہ کرنے والا نہیں۔ امام الموحدین کا یہ حال اور اہل توحید کا وہ حال، یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور یہاں ٹرائی کیا بنایا کہ خیر مقامہ، ہم تو فیصلہ اس بات سے کریں گے کہ کن کا اسٹیٹس کو، منصب، پوزیشن بیٹر ہے، کس کے یہاں نشست گاہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کا فرنیچر، وہاں کی ٹٹائیاں، وہاں کی کرسیاں، وہاں کا لاؤڈ ساؤنڈ سسٹم بیٹر، اور آگے وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کن کے چہرے آب و تاب والے ہیں، کن کے چہروں کا میک اپ بہتر ہے، کن کے رخسار سرخ ہیں، یعنی سرخی، پاؤڈر، وجاہت، چہروں کی آب و تاب۔ تو اب بلال کا چہرہ جو ہر وقت لو میں، گرمی میں، جدوجہد میں جھلس رہا ہے، اور ابو لہب کا چہرہ یعنی جو آج کے دور میں اے سی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کبھی پتہ ہی نہیں گرما اور سرما میں کیا تغیرات آتے، تو کہتے ہیں دیکھو احسن خیر مقاما و احسن ندیا، چہرے کن کے آب و تاب والے ہیں، جن کا اسٹیٹس کو بہتر ہے، اس بات پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، فرمایا کہ یہ منطق اور دلیل جو آج تم گھڑ رہے ہو، یہ کوئی پہلی دفعہ تو تمہاری زبان سے ہی جاری نہیں۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے، من قرن ادوا، دور، ایپکس، ایرا، ایجز، اور وہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، اور اس قائم محترم قرآن کہتا ہے ان کا مقام یہ تھا احسن اثاثا، ان کا جو فرنیچر تھا، ساز و سامان تھا، ڈیکوریشن کے جو پیسز تھے، یعنی گھر کا فرنیچر، کوٹیاں کا ساز و سامان، احسن اثاثا، ان کا ساز و سامان تم سے اہل مکہ کہیں زیادہ حسین و جمیل تھا۔ تو فرنیچر کو نہ دیکھیں رفتہ محترم، کسی بھی پنڈال میں، مجلس میں جا کر یہ دیکھنا کہ کرسیاں کیسی ہیں،
میز کا کیا حال ہے، لاؤڈ اسپیکر کیا حال ہے، یہ نہ دیکھو، دیکھو یہ کہ بیان کیا ہو رہا ہے، کس اساس پر ہو رہا ہے، خالص اللہ کا کلام ہے یا آمیزش ہے، ملاوٹ ہے۔ اللہ کا دین مخلص اللہ الدین، اللہ کا بنتا ہے تو دین خالص کر اللہ کے لیے۔ دین کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو کیا کہا، فرمایا احسن و اساسا، جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کا ساز و سامان بڑا جمیل تھا، حسین تھا، موسٹ بیوٹیفل، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ رعیہ آب و تاب، چہروں کی رونقیں، اور ان کے چہرے جو تھے رفقائے محترم بڑے لال سرخ آب و تاب والے، ان کے چہرے بھی خوب، ابو لہب چہرے بھی آب و تاب والے تھے، ساز و سامان، کوٹیاں بھی ساز و سامان سے اڑی پڑی تھی، یہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم میں آخری بات آج کے حوالے سے ہمارے لیے جو سبق نکلتا ہے، 598 صفحہ، 598 صفحہ، آیت نمبر 18 کا 20 تین آیات، 598 صفحہ، سورہ الجاسیہ، 45ویں سورہ، 598 ثم جعلناک، پھر قرار دیا، بنایا ہم نے آپ کو۔ 18 سورہ الجاسیہ، 45ویں سورہ، 18ویں آیت، 598 سے۔ ثم جعلناک، پھر ہم نے کھڑا کیا آپ کو، appointed، you have been appointed by us، ہم نے آپ کو کھڑا کیا۔ کہاں کھڑا کیا؟ علی شریعت من الحق، اپنے امر کی شریعت، شریعت بنانا رفقائے محترم یہ اللہ کا کام ہے۔ انبیاء شریعت ساز نہیں ہوتے، شریعت کے مبین ہوتے، مبلغ ہوتے ہیں۔ شریعت صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، جو خالق ہے اسی کا کام ہے مخلوق کے لیے شریعت بنانا۔ انبیاء امیر شریعت نہیں ہوتے رفقائے محترم، انبیاء مامور شریعت ہوتے۔ حضور علیہ السلام آپ کے بارے میں فرمایا، شریعت، ہمارے عمل کی شریعت، طریقے کا طور طریقے، احکام، ہدایات، ان پر ہم نے آپ کو کھڑا کیا ہے۔ اور اس شریعہ من العمل کے بارے میں آپ کا مقام کیا ہے رفقائے محترم؟ فاتبعھا، آپ مامور شریعت ہیں، امیر شریعت نہیں۔ فاتبعھا، آپ اس شریعت کے ماتحت ہیں، آپ کا کام اس شریعت کو فالو کرنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ کی شریعت اللہ بنائے گا، رسول کا کام شریعت پہنچانا ہے، شریعت بنانا نہیں۔ رسول امیر شریعت نہیں ہوتے، مامور شریعت ہوتے۔ فاتبعھا، بس آپ اس شریعت کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ لا علم ہیں جو کہتے ہیں نبی شریعت بنا دو، لا یعلمون، ان لا یعلمون کی باتوں کو، خواہشات کو، پسند و ناپسند کو دین نہ بناؤ اور مت فالو کرو ان کی خواہشات، آراء، پسند و ناپسند، فیصلے، فتوے، لا یعلمون۔ اور فرمایا انہم لن یغنوا عنک
من اللہ شیئا، اور اے مومن وہ وقت قریب ہے کہ تو نے اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، اور جب تو اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو ایک میں سے کوئی تجھے اللہ کے حضور میں اللہ کے سامنے کام نہیں آ سکے گا۔ حساب کتاب کا جب وقت ہوا کوئی تیرے کام نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ہاں یہ صحیح ہے کہ حیات دنیا میں یہ ظالم ایک دوسرے کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ حیات دنیا میں تو ایک دوسرے کے سانجی شراکت دار دست و بازو، لیکن حساب کتاب کے وقت کوئی کام نہ آئے گا۔ اور فرمایا کہ یہ بھی دیکھو کہ حیات دنیا میں اگر ظالم ایک دوسرے کے دست و بازو ہے تو کوئی بات نہیں، واللہ ولی المتقین، اللہ بھی تو اہل تقوی کا کارساز ہے۔ یعنی اپنے اندر تقوی پیدا کرو، توحید پیدا کرو۔ اگر ظالم ایک دوسرے کے دست و بازو ہے تو کیا اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا؟ اللہ تمہاری حمایت نہیں کرے گا، اللہ تمہارا دفاع نہیں کرے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان اہل توحید کا دفاع کرے گا۔ اللہ کوئی باغبان رو کائے محترم ایسے پودے اور درخت کو کاٹنے دے گا جو پھل دینے کی امید، پھل دینے والا درخت، سایہ رکھنے والا درخت، تو جس طرح سایہ دار درخت کو، پھلدار درخت کو کاٹنا مالی کو چیلنج کرنا ہے، اسی طرح اہل تقوی اہل توحید اللہ کے کلام کے امنا، ان کو نقصان پہنچانا بھی اللہ کے لیے کیا ہے؟ چیلنج۔ بلا شبہ اہل تقوی کا اللہ کا ساز ہے، حاجت روا ہے، کار ساز ما بفکر کار ما، فکر ما در کار ما ہزار، کار ساز ما بفکر کار ما۔ فرمایا کہ تم میرا کام کرو، اللہ ولی المتقین، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ لقوم یوقنون، اور یہی قرآن تو وہ روشنیاں ہیں جو کل نوع انسانی کو پہنچائی جانی چاہیے۔ کل نوع انسانی کے لیے اس میں رہنمائی ہے، کل نوع انسانی کے لیے رحمت۔ لیکن یہ کام کون کریں گے؟ وہ قوم جو اس کلام الہی کے، کلام الہی ہونے کے بعد میں یقین کے ہاں۔ تو اس طرح رکھتا ہے محترم یہ چند ایک شعر ہمارے سامنے آئے کہ انبیاء اور ان کے جانشینوں کو کن حالات میں کلام الہی کا کام کرنا ہے۔ تو یہ نقشہ ہمارے لیے بھی مینارہ نور ہے، تو اگر ہم اسی اسوہ اور طریقے پر چلیں گے جو امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام